11واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، الم یعلموا، کیا انہیں خبر نہیں، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسے اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف کیے ہوں، مثلا نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کیا ہو، ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تقصیر کی معافی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے، اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو ان کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر وغیرہ۔ نمبر 2، ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، گالی دی، غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی۔ نمبر 3، ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوے میں مال جیتا وغیرہ۔ پہلی صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی حاصل کرے۔ دوسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے، اور تیسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق بھی ادا کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہوں تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اپنے بندے کے خلاف اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ توبہ سے پہلے حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں۔ ایک دن آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آئے
اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ اس دوران ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے مومن بندے، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، نافرمان جوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے، نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے، اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی ہے۔ اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن کر دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ رب رحیم قبول کر لے گا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، درگزر کرنے والا رب عز و جل ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، اے اللہ عز و جل، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ نمبر 2، اے اللہ عز و جل، مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرأت کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ عز و جل، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تینوں دعائیں قبول کر لی۔ ان کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا، اور ان کے گھر میں ہر روز شور شرابے کا ایک پیالہ اور ان کے گھر میں ہر روز شوربے کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آیت کے ایک دوسرے حصے کے صدقے اللہ پاک قبول فرماتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا اور اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہو، پھر وہ صدقہ رحمان عز و جل کے دستے قدرت میں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں
مذکور دائیں ہاتھ سے جسم والا دایاں ہاتھ مراد نہیں، بلکہ یہ متشابہات میں سے ہے، جس کا معنی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ نیز اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو سود اور رشوت وغیرہ کی حرام آمدنی سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے رہا ہے، اس لیے ہم غریبوں کی بھلائی اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں اس مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ حضرت قاسم بن مخیمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس سے صلہ رحمی کرتا یا صدقہ کرتا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں وہ شخص تعجب میں نہ ڈالے جس نے حرام مال کمایا، کیونکہ اگر وہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرے یا اسے صدقہ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اس میں سے کچھ بچ جائے تو یہ جہنم کی طرف اس کا زادِ راہ ہوگا۔ سچی توبہ اور اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب توبہ کی روایات و حکایات مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطالعہ مفید ہے۔ صدقات سے متعلق احکام اور فضائل وغیرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب فضائل صدقات مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطالعہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب۔